کی جان نہیں بچا پائے۔ اب آپ سنیں روحانی طاقت کیا ہے۔ روحانی طاقت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ بندے ایک کشتی پر سمندر کراس کر رہے تھے۔ جب سمندر کراس کر رہے تھے اچانک ہواؤں کا لہرا آیا اور کشتی ڈگمگانے لگی اور سمندر جب اچھلنے لگا تو کشتی کے اوپر پانی بڑھنے لگا۔ حضرات محترم کہتے ہیں جب کشتی ڈوبنے لگی تو ان میں سے ایک شخص تھا جس کے اوپر جو اونٹوں کی چادر، اونٹوں کے بالوں کی چادر پڑی ہوئی تھی، تو دیکھا کہ وہ ایک کونے پر کھڑا ہے اور اس کے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص باہر نکلا اور جب باہر نکلا تو وہ سمندر کے سطح پر چلنے لگا اور اس نے جا کر 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لی۔ جب نیت باندھ لی تو اس نے دیکھا، دوسروں نے دیکھا کہ اللہ کے ولی ہماری مدد کیجئے، ہماری جانیں خطرے میں ہیں۔ جب انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی طرف توجہ نہ کی تو دوبارہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ولی اس رب ذات کی قسم جس نے آپ کو سمندر کے اوپر نماز پڑھنے کی طاقت دی ہے، آپ ہماری طرف ہمارے حال کا مشاہدہ کیجئے کہ ہم پریشانی میں ہیں، ہماری مدد کیجئے۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا تو کہا تمہارا حال کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے ولی آپ ہمارا حال نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی جانوں کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی جانوں کو اللہ کے خوف سے ڈرائیں اور اپنی جانوں کو جانے کی خوف چھوڑ دیں۔ اور انہوں نے جب اتنا کہا تو کہا ٹھیک ہے ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اس پر عمل کیا تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ ایک ایک کر کے باہر آ جائیں۔ کہتے ہیں جب انہوں نے ایک ایک کر کے باہر آئے تو تقریباً 200 کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب ان کے ارد گرد جمع ہوئے، سمندر کے اوپر جمع ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کشتی ڈوب گئی۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ اب اپنے کام سے جائیں، اب آپ خطرے سے بچ گئے ہیں، جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہیں کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اویس کرنی ہوں۔ یہ تھی اویس کرنی کی طاقت۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا کچھ سامان ہے جو اہل مدینہ کے لیے سامان بھیجا گیا تھا، وہ سامان ہمیں ضرورت ہے۔ تو کہا کہ آپ سامان مل سکتا ہے لیکن ایک شرط ہے کہ آپ اسے اہل مدینہ میں تقسیم کر دو گے، غریب مساکین میں اسے آپ تقسیم کر دو گے تو آپ کا سامان واپس مل سکتا ہے۔ حضرات محترم وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وہ کشتی کو جب کشتی کو حکم دیا تو وہ کشتی بھی اوپر آنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا مکمل سامان بھی اوپر آ گیا سمندر کے۔ حضرات محترم یہ تھی مادی طاقت۔ کہتے ہیں ان کا سامان مکمل مل گیا، وہ دوبارہ اسی کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے سمندر پار کیا۔ جب سمندر پار گئے اور وہ سامان لے کر پورے اہل مدینہ میں بانٹ دیا۔ اب آپ اس سے جائزہ لیں کہ تمام ملکوں کی طاقتیں ایک طرف رکھ دی جائے۔ آپ ہر ملک یہی کہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں۔ آج امریکہ الگ کہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں، انڈیا الگ کہتا ہے میں سپر پاور ہوں، پاکستان الگ کہہ رہا ہے میں سپر پاور ہوں، نیپال الگ کہتا ہے میں سپر پاور ہوں۔ یہاں تک کہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو کم سمجھتا ہو، ہر کوئی ملک یہی کہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ تمام ملکوں کی ایک طرف طاقت رکھ دی جائے اور حضرت اویس کرنی کی طاقت ایک طرف رکھ دی جائے تو دیکھا جائے کس کی طاقت زیادہ ہے کہ سمندر سے نکالنے کے لیے حضرت اویس کرنی نے ان لوگوں کی جانیں بھی بچا لی اور ان کے سامان کو بھی بچا لیا، لیکن مادی طاقت وہ کام نہ آئی کہ ان کی جانیں تو بچا پائے، ان کی جانیں تو کسی کی نہیں بچ پائی، چاہے انہیں نکالنے میں باہر کامیاب تو ہو گئے لیکن کسی کی جان نہ بچا پائے۔ حضرات محترم اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے روحانی طاقتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں۔ آج ولیوں کا انکار کرنے والے ان لوگوں سے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے ولیوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ حضرات محترم آئیے میں آپ ان کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آج جن کی چھٹی شریف بنائی جا رہی ہے۔ حضرات محترم وہ خواجہ غریب نواز جو سنجر سے ہندوستان تشریف لائے اور اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ آج آپ دیکھیں جو یہ ممبر نظر آ رہے ہیں یہ خواجہ کا ہی صدقہ ہے۔ آج ہمارے سروں پر جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں یہ میرے خواجہ کا صدقہ ہے۔ آج جو مسجدیں ہندوستان میں نظر آ رہی ہیں یہ میرے خواجہ کا صدقہ ہے۔ آج دنیا بھر میں مسلمان جو ہندوستان میں نظر آ رہے ہیں یہ میرے خواجہ کا صدقہ ہے۔ آج جو مسجدیں یہ مینارے نظر آ رہے ہیں یہ میرے خواجہ کا صدقہ ہے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب ہندوستان میں تشریف لائے تو انہوں نے اجمیر کو اپنا مقام قیام گاہ بنایا اور جب آنا ساگر کے قریب رکے تو دیکھا کہ چاروں طرف مندر کی چاروں طرف سے گھنٹیوں کی آواز آتی تھی، مندروں میں گھنٹیاں بجتی تھی۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وہیں پر قیام کیا اور آنا ساگر کے قریب بیٹھے۔ حضرات محترم کہتے ہیں جب آنا ساگر کے قریب بیٹھے تو
انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، 40 درویشوں کے ساتھ آئے تھے تقریباً۔ جب وہاں پر آئے تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ راجہ پرتھوی جو راج تھا وہاں پر اس وقت کا وہ راجہ تھا تو اس کو ہی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے ان کے جانی دشمن ہو گئے۔ کہتے ہیں خواجہ صاحب کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے، خواجہ غریب نواز کو ایذائیں دینے لگے۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ ان کا پانی بند کر دیا، آنا ساگر کا ان کے لیے پانی بند کر دیا۔ جب ان کے مریدین گئے پانی لینے کے لیے آنا ساگر کے قریب پہنچے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے گھاٹ سے باہر نکال دیا، دھکے دے کر انہیں واپس کر دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب جلال میں آئے ان سے آ کر انہوں نے پورا ماجرا بیان کیا کہ ہمیں پانی کے لیے روک دیا گیا ہے۔ جب انہوں نے پورا ماجرا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیان کیا تو وہ کہنے لگے، خواجہ غریب نواز جلال میں آئے اور کہا جاؤ جا کے آنا ساگر کو حکم دو کہ خواجہ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ ایک کاسا دیا، ایک پیالہ کٹورا جسے کہتے ہیں وہ دے کر بھیجا۔ کہتے ہیں کہ آنا ساگر کو صرف حکم دیا تو آنا ساگر کا تمام پانی بھر کر اس کٹورے میں آ گیا، یہاں تک کہ تمام گایوں کے تھن بھی سوکھ گئے، ماؤں کے سینے بھی سوکھ گئے۔ جب بچے بھوک سے رونے لگے، جب بچوں کی اتنی بھوک بڑھ گئی کہ بچے بھوک سے رونے لگے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں وہ آئے اور آ کر معافی مانگنے لگے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو رحم آیا تو انہوں نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے اب آئندہ سے ایسی غلطی مت کرنا۔ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کاسا دوبارہ واپس دیا، وہ کٹورا واپس دیا، لے کر دوبارہ وہ آنا ساگر میں ڈالا۔ تو آج وہ جو آنا ساگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک پیالے میں بھرا ہوا خواجہ کا پانی ہے، اسی نے دوبارہ واپس ڈالا تو آنا ساگر دوبارہ ویسا کا ویسا ہی بھر گیا۔ حضرات محترم یہ تھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی کرامت۔ جب یہ پرتھوی راج نے دیکھا تو وہ آج کی جو دنیا کے ٹھیکیدار رہتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں کی یہ طاقت نہیں سمجھ رکھتے تو وہ تو ایک کافر تھا، وہ کیسے سمجھتا۔ حضرات محترم کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ ولایت کو سمجھ نہ سکا تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے کوئی بڑا، ان کے مقابلے میں کسی جادوگر کو لایا جائے۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا جادوگر مانا جاتا تھا وہ جےپال جوگی مانا جاتا تھا۔ ان کے بارگاہ میں گئے اور انہیں سارا ماجرا کہا کہ ایسے ایسے کوئی درویش ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، جب کہتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جب پرتھوی راج سے کہا جےپال جوگی نے کہ اب آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو ٹینشن مت لے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس پہنچے، جب ان کے پاس آئے تو وہ شیروں پر سوار ہو کر آئے۔ جےپال جوگی جب خواجہ غریب نواز کے پاس آنے لگے تو شیروں پر سوار ہو کر آئے اور ان کے ہاتھوں میں سانپ تھے، جو آگ کھلنے والے سانپ تھے، وہ سانپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ ایک لکیر کھینچ دی، چاروں طرف لکیر کھینچ دی تاکہ ان سے محفوظ رہ سکیں، تاکہ میرے جو مریدین ہیں ان سے محفوظ رہیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ قریب پہنچے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے کہا کہ جاؤ تم درویش کو مت چھیڑو۔ جب آگے آنے لگے تو کہتے ہیں کہ مٹی اٹھائی، تھوڑی سی خاک اٹھا کر ان کے اوپر پھینکی، یہاں تک کہ ان کے شیر بھی ختم ہو گئے، ان کے سانپ بھی ختم ہو گئے، کیونکہ وہ جادو کر کے تھے اور وہ ختم ہو گئے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم زمینی حملے سے ان کو شکست نہ دے سکے تو ہو سکتا ہے آسمانی شکست سے ہم ان کو ضرور دے دیں گے۔ کہتے ہیں وہ جےپال جوگی ہوا میں اٹھنے لگا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ کہاں گیا دیکھو، کہنے لگے خواجہ صاحب بہت اوپر چلے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دوبارہ کہا کہ آپ دیکھو کہاں گئے، کہا کہ بہت دور چلیں گے، اب دکھائی بھی نہیں دے رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا، اپنے جوتی مبارک سے حکم دیا کہ جاؤ جےپال جوگی اوپر ہے اور آپ نیچے۔ کہتے ہیں وہ گئے اور ان کی اوپر جب پہنچی خواجہ غریب جب جےپال جوگی کے اوپر پہنچی تو انہیں جا کر ان کی کھوپڑی پر مارتے ہوئے نیچے لایا اور کہا کہ اب آپ اوپر نہیں جا سکتے، جاؤ آپ خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر جاؤ اور ایمان قبول کر لو۔ کہتے ہیں کہ انہیں مارتے مارتے جب نیچے لایا تو ان کے ایمان میں دل کی محبت بیٹھ گئی۔ وہ جےپال جوگی آ کر قدموں میں گر کے پڑا اور کہا کہ میں سمجھ گیا کہ جادو کی طاقت اور ہے اور ایمان کی طاقت اور ہے۔ حضرات محترم کہتے ہیں وہ آ کر قدموں میں گر گیا اور مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں جب وہ آنا ساگر کی کرامت دیکھی تھی اس وقت تقریباً 22,000 مسلمان ہو گئے تھے غیر مسلم، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً کہتے ہیں کہ 90 لاکھ
जो लोगों को ईमान की दौलत बख्शी है। हज़रात मोहतरम, आज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा करम है। मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ मेरा नाम, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ मेरा नाम। बहुत रोएगी मेरे बात मेरी शाम में आई। वमा अलैना अस्सलामु अलैकुम।